أجرا عظيما صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور پیاری ماں و بہنوں، اگر وہ بھی تشریف لے آئی ہوں اور ان تک میری آواز پہنچ رہی ہو تو آپ سب سے گزارش ہے، آپ سب سے عرض ہے کہ جو بات ہوگی وہ سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ وہی بات عمل کی مردوں کے لیے ہے، وہی بات عمل کی عورتوں کے لیے ہے، دونوں کے لیے الگ الگ نہیں ہے۔ کچھ ہی چیزیں ہیں جن میں مرد و عورت کے احکام الگ الگ ہیں، ورنہ زیادہ تر چیزیں وہی مردوں کے لیے ہیں، وہی عورتوں کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے واسطے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں بھیجے۔ اللہ نے ان میں سے بعض کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے اور بعض کا ذکر نہیں کیا۔ جن کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام۔ اللہ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں بار بار کیا، بار بار کیا۔ ان سب کا ایک ہی پیغام تھا اور امت کے سامنے بار بار سب سے پہلے اسی کو رکھا۔ ان سب کا ایک ہی پیغام تھا اور امت کے سامنے اسی کو رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون۔ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور جس طرح میں کہوں اس طرح۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو
اور جس طرح میں کہوں اس طرح کرو۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ ماشاءاللہ آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، حفظ نہیں تو ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ محسوس کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک تھوڑے سے فرق کے ساتھ باقی تمام کلمات، تمام الفاظ وہی ہیں۔ اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچو اور جس طرح میں کہوں اس طرح۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ میرے دوستو، یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سب سے پہلی بات یہی ہوتی تھی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میرا کہنا مانو، جس طرح میں کہوں اس طرح۔ پیارے بھائیوں، دور دراز سے سفر کر کے جہاں بھی کہیں جانا ہوتا ہے اس کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، کیا؟ جو انبیاء کرام علیہ السلام کا پیغام تھا وہی، فاتقوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ سے ڈرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، ان کے کہنے کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اول تو یہ حکم ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی علم دیا اور پھر اس نے سوال کرنے پر اس علم کو چھپایا تو قیامت کے دن اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ علم حاصل کرنے کے بعد دو فریضے انسان پر لازم ہوتے ہیں، دو فریضے انسان پر عائد ہوتے ہیں، خود اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک وہ بات پہنچانا۔ دو فریضے ہر عالم پر لازم اور عائد ہوتے ہیں، اور علماء اس فرض کو ادا کرتے ہیں۔ اس فرض کو ادا کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب ان کو کسی جگہ بلایا جاتا ہے تو وہاں پر جاتے ہیں اور جو انہوں نے سیکھا ہے، جو انہوں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، جو انہوں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، جو انہوں نے اپنے بڑوں سے، اپنے استادوں سے سنا ہے، وہ امت تک پہنچاتے ہیں۔ دوستو، ہمارے اوپر تو دوہری ذمہ داری ہے، دوہری ذمہ داری۔ ہم نے صرف پڑھا ہی نہیں ہے بلکہ بڑے معتبر اور بڑے ہی امام کی حیثیت رکھنے والے دو بزرگ جن کی خدمت میں رہنا ہوا، آخری نے حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب نے عمر اللہ مرتضی نے خاص طور سے یہ ذمہ داری سونپی
بس ایک ہی غرض ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ یہ بات میں اکثر و بیشتر اپنے وعظ میں شروع میں یہ بات کہتا ہوں تاکہ حاضرین اور سامعین بھی سن لیں کہ ہمارے اس بیان کرنے کا مقصد اور ہمارے اس بیان کو سننے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم دیندار بن جائیں، ہماری زندگی میں دین آ جائے، ہم اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالنے، ہم اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالنے، ہم اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنے۔ آپ سب حضرات یہ نیت کریں کہ ہمارے یہاں پر بیٹھنے کی غرض اور ہمارے یہاں پر بیٹھنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ دین کی جو بات ہم سنیں گے اس پر عمل کریں۔ ہمارے سفر کر کے آنے کی غرض بھی یہی ہے، اور آپ کے یہاں پر حاضر ہونے اور سننے کی غرض بھی یہی ہے، تو یہی نیت بھی ہونی چاہیے کہ جو ہم سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ آپ میں سے زیادہ تر حضرات وہ ہیں جو مجھے بار بار سن چکے ہیں اور جو میری بات بہت مرتبہ سن چکے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں اکثر و بیشتر اپنے بیان میں شروع میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میں قصے کہانی نہیں سناتا ہوں۔ قصے کہانیوں سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اکثر و بیشتر۔ میں صرف قرآن پاک، حدیث پاک یا حدیث پاک اور سیرت پاک کا کوئی قصہ سناتا ہوں، باقی میں دوسری باتیں نہیں سناتا۔ اسی واسطے گزارش کرتا ہوں کہ دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، کہ علمی بات اور سمجھداری کی بات توجہ سے سننے سے تو سمجھ میں آتی ہے، اور لاپرواہی سے، غفلت سے سننے سے سمجھ میں نہیں آتی۔ آج اللہ نے جو بات میرے دل میں ڈالی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، اور بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک عطیہ ہے اور اللہ رب العزت کا ایک انعام ہے۔ میں یہ لفظ اپنی زبان سے کہنا پسند نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی ضرورت کے تحت کہنا پڑتا ہے کہ علم لدنی اور علم وہبی ہے، خدا کا عطا کیا ہوا علم۔ اور میرے دوستو، وہ نئی بات کچھ نہیں ہے، نئی بات کچھ نہیں ہے، نہیں، اس معنی کر ہے کہ اللہ نے اس وقت دل میں ڈالی ہے، اور اس لیے ڈالی ہے کہ وہ آج ہمارے آپ کے نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کی ضرورت ہے، سارے انسانوں کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ترس کھاتا ہے تو ان میں نبی بھیجتا ہے، اور نبی کے پاس فرشتہ اللہ کا علم لے کر آتا ہے، وحی لے کر آتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی چھوٹی کتاب دیتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی بڑی کتاب دیتا ہے۔ وہ جو دین ان کو دیتا ہے، جو شریعت ان کو دیتا ہے، جو کتاب ان کو دیتا ہے، اس میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں جو مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ دنیا میں جو پریشانیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا میں بھی چین اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آخرت تو ان کے لیے ہی ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ دنیا میں بھی چین اور سکون کی زندگی گزارنا۔
اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس وقت چاہے وہ کسی بھی مقصد سے ہو، میڈیا میں اور دوسرے موقعوں پر اور دوسری جگہوں پر مذہب کا تذکرہ بہت ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اسلام کی مخالفت غالب ہے، اسلام کی مخالفت غالب ہے، اور مسلمانوں کو اس سے بدظن کرنا غالب ہے، مسلمانوں کو اپنے دین کے طرف سے بد اعتماد کرنا، بدظن کرنا اس کا غالب حصہ ہے۔ اور مسلمان یہ سوچ کر کہ اپنے دین سے تھوڑے سے ہٹ جاؤ اور ان کے ساتھ لگ لو، ان کے ساتھ مل لو، امن امان رہے گا، امن سے رہے گا، یہ ان کی غلطی ہے۔ اور مسلمان یہ سوچ کر کہ میرا کاروبار چل جائے گا، مجھے کچھ مالی نفع ہو جائے گا، مال بھی تو ضروری ہے بھائی، آواز شور شرابہ تو زیادہ نہیں ہوگا نا، ہے ٹھیک کیجئے اس کو، میں اسی لیے پوچھا، آواز کم کیجئے یا اس کو کیجئے دور کیجئے، جو بھی شکل ہو زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ ہاں، تو وہ دین کی خلاف ورزی، اللہ کے حکام کی خلاف ورزی کرنے پر اتر جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ اللہ رب العزت اس انسانیت پر رحم کھاتا ہے اور نبی بھیجتا ہے، تو اللہ کی تعلیمات میں اور نبی کی تعلیمات میں سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ انسان اس زندگی میں چین اور سکون سے جیے، اور پھر اس کو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی آرام و راحت کی زندگی ملے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات 2 مرتبہ کہہ دی، اور میرے دوستوں میں تیسری مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں، اللہ رب العزت انسانیت پر رحم کرتا ہے، انسانیت پر ترس کھاتا ہے، اور وہ اس میں نبی بھیجتا ہے، اپنی کتاب بھیجتا ہے، فرشتوں کے ذریعے انبیاء کے پاس علم بھیجتا ہے، اور اس کا مقصد، ایک مقصد اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ انسان اس زندگی میں، دنیاوی زندگی میں چین اور سکون کی اور آرام کی زندگی گزارے۔ آپ میری بات کو غور سے سن رہے ہیں، اور میں نے اپنی بات صاف کرنے کے واسطے 1 بار نہیں 3 بار آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اب میں اس کو قرآن پاک سے ثابت کروں گا، میں اس کو قرآن پاک سے ثابت کروں گا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، پوری کی پوری قوم کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور ان سے بڑے بھاری بھاری کام لیے جاتے تھے، اور ان کو صرف اتنا دیا جاتا تھا جس سے وہ زندہ رہ سکے، اور ہر قسم کی ذلت اور مشقت ان کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی۔ یہ بات تاریخ سے، یہ بات تفسیر سے معلوم ہوتی ہے۔ اب آپ سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے اس کو کیا کہتے تھے، اس کو کیا حکم دیتے تھے، یا کیا اللہ کی کیا بات اس کے سامنے پیش کرتے تھے؟ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ پر ایمان لیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، بنی اسرائیل کو میرے پاس بھیج دے۔
ان ادو الی عباد اللہ، قرآن پاک میں یہ بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دو بات کہتے تھے۔ ایک بات تو یہ کہتے تھے کہ تو بھی ایمان لے اللہ پر، اور ایک یہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو جس ذلت کے اندر، جس مشقت کے اندر تو نے رکھا ہوا ہے، ان کو آزاد کر دے۔ تو دیکھو دوستو، نبی کی ایک کوشش اور نبی کا ایک پیغام اس انسان کو ذلت سے اور مشقت سے نکال کر اسی دنیا میں آرام کی، راحت کی، عزت کی زندگی دلانا مقصود ہوتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنا وعدہ کیا ہوا وعدہ پورا بھی کیا۔ میں اگر پڑھنے میں غلطی ہو جائے تو آپ بتانا۔ ثم اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في المشارق والمغارب، اسی طرح کی آیت ہے، یا اس سے تھوڑے سے کچھ الفاظ مختلف ہیں۔ حاصل اس کا یہ ہے، اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون کو اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، دریا میں ڈبو دیا، اور ان کے باغات اور ان کے محلات کا ہم نے وارث اس قوم کو بنایا جو پوری طریقے سے کمزور تھی اس دنیا کے اندر، پوری طریقے سے دنیا میں کمزور تھی۔ ہے ایسی آیت شریفہ؟ پڑھے گا کوئی؟ نہیں، یاد نہیں آنے کی۔ ہاں، ہے ثم اورثنا، یہ تو حامیم کا چوتھا پاؤ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پڑھیو، حامیم کا الیہ ردم، الیہ ردم ہے، چوتھا پاؤ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نہیں، چلو کوئی بات نہیں، مجھے بھی یاد نہیں آ رہی، آپ کو بھی یاد نہیں آ رہی وہ آیت، انہی آیات کا ترجمہ ہے۔ یہ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے قریش مکہ کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا تھا، اور یوں فرمایا تھا کہ اے میرے خاندان کے لوگوں، یعنی اے قریش، میں تمہارے پاس ایک کلمہ لے کر آیا ہوں، اگر تم اس کو کہہ لو تو دنیا میں تو سارا عجم، یعنی عرب کے علاوہ جو دنیا ہے اس کو عجم کہتے ہیں، سارا عجم تمہارے تابع دار ہوگا، اور آخرت میں تمہارے واسطے جنت ہوگی۔ سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا، اور یہ حدیث پاک آپ کو اور تفصیل سے ملے گی۔ پیارے بھائیوں، بات سمجھ میں آ رہی؟ صاف صاف سنائی دے رہا؟ ایسا شور شرابہ تو نہیں جس سے صرف آواز تو سنائی دے رہی ہو اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، ایسا تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو درست کر لو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے، ایک واقعہ پیش آیا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ میں اس کو بیان کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے کدال ماری، اس میں روشنی ہوئی، آپ مسکرائے اور زور سے کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر تیسری کدال ماری، روشنی ہوئی، پھر آپ مسکرائے اور زور سے کہا اللہ اکبر۔ پھر تیسری کدال ماری، روشنی ہوئی، مسکرائے
اور زور سے کہا اللہ اکبر، جس کو ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس مسکرانے کی وجہ پوچھی اور جب اس نعرہ تکبیر کی وجہ پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ کدال ماری تھی تو جبریل نے مجھے میں نے ملک یمن کے محل دیکھے تھے، ملک یمن کے بادشاہوں کے محل دیکھے تھے، اور جبریل نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک دن آپ کی امت ان محلات کو فتح کرے گی، یعنی ملک یمن کو فتح کرے گی۔ اور جب دوسری مرتبہ میں نے کدال ماری اور روشنی ہوئی تو میں نے اس زمانے کی سپر طاقت فارس کے محل دیکھے، اور رسول اللہ حضرت جبریل نے مجھے بتایا کہ ایک دن آپ کی امت ان محلات کو فتح کرے گی۔ اور تیسری مرتبہ جب روشنی ہوئی تو میں نے ملک شام کے روم کے محل دیکھے، اور حضرت جبریل نے مجھے بتایا کہ ایک دن آپ کی امت ان محلات کو فتح کرے گی۔ وہ عرب کے رہنے والے، وہ چرواہے، ان سے اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ عرب کی حکومت تو تم کو ملے گی، تمہارے اڑوس پڑوس میں ملک یمن ہے اس کی حکومت بھی تمہیں ملے گی، تمہارے اڑوس پڑوس میں ملک فارس ہے اس کی حکومت بھی تمہیں ملے گی، اور تم سے ملتا ہوا اور دنیا کی سپر طاقت ملک روم اور ملک شام ہے وہ بھی تمہیں ملے گا۔ میں اپنی بات کو پھر لوٹاتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا جاتا تھا اور امت سے، انسانوں سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ تمہاری یہ زندگی بھی چین و سکون کی گزرے گی۔ میں نے اس وقت تک آپ کے سامنے جو بیان کیا، آپ کو ان باتوں میں کوئی شک ہے؟ کیا یہ باتیں قرآن حدیث میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسی طریقے سے میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب دور دراز ملک شام میں پہنچے، یمن کو بھی فتح کر لیا، ایران اور اس کے آس پاس کے شہروں کو فتح کر لیا، اب ملک شام میں پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے، وہاں کی فوج کے امیر لشکر نے ان سے پوچھا کہ تم اتنی دور یہاں کیا کرنے آئے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ یہ جواب دیا تھا کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی تابعداری کی طرف لانے کے لیے یہاں آئے، اور ہم انسانوں کو کفر اور شرک کی تنگیوں سے نکال کر اسلام کی وسعت اور کشادگی کی طرف لانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ میرے دوستو، میری ان باتوں سے اچھی طرح آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی جو میں نے بیٹھتے ہی آپ کے سامنے کہی تھی، اور میں اس کو پھر کہتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دھیان دیں، آنکھیں چاہے بند کر لیں لیکن کان کھلے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور آپ کی پہچان پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، انجیل میں تھی، تورات میں تھی، زبور میں تھی، اور جو صحیفہ ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، جو اور صحیفہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، جس نبی پر بھی جو کتاب نازل ہوئی، ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نشانیاں اور کچھ علامتیں لکھی ہوئی تھی جن کو آدمی دیکھ کر پہچان لے
کہ یہ واقعی وہی آخری نبی ہیں جن کا وعدہ تمام انبیاء کرام سے کیا گیا اور تمام قوموں سے کیا گیا اور جن کی اطاعت کا وعدہ اور عہد سب سے لیا گیا۔ آپ کی علامات اور پہچان میں سے ایک یہ پہچان تھی جس کو میں ان الفاظ میں کہتا ہوں جن سے سب سمجھ لیں، ہاں، کہ وہ پیدا ہوں گے مکہ میں اور ہجرت کریں گے یثرب یعنی مدینے کی طرف، اور ان کی حکومت ہوگی ملک شام میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا، اور آپ کی پہچان، آپ کی علامات، آپ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، اور پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ پہلی آسمانی کتابوں میں آپ کی علامات اور پہچان میں سے ایک پہچان یہ تھی کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ کی طرف وہ ہجرت کریں گے اور ان کی حکومت ملک شام میں ہوگی۔ پیارے بھائیوں، ان سب باتوں سے یہ بات اب اچھی طرح واضح ہو گئی اور کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العزت بھیجتا تھا اس انسانیت پر، ان انسانوں پر ترس کھا کر، اور ان کو ایک پیغام دے کر بھیجتا تھا، ایک دین دے کر بھیجتا تھا، ایک شریعت دے کر بھیجتا تھا، اور ان پر عمل کی ان سے مطالبہ کیا جاتا تھا اور ان سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ اس دنیا میں بھی تمہاری زندگی چین و سکون کی زندگی گزرے گی، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دنیا میں حکومت دے گا۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آگے ہوگی آپ کی، اور اگر ابھی بھی کچھ کمی ہو بتاؤ اور بات صاف کرو۔ یہ انسان کتنا بھی اللہ والا ہو جاوے، کتنا بھی اللہ کا طلبگار ہو جاوے، لیکن اس کو دنیا میں عزت، وجاہت اور غلبہ ضرور چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی اس کی تمنا کرتے تھے کہ ہمیں دنیا میں عزت، قوت، وجاہت، حکومت ملے، کرتے تھے یہ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ صف میں وعدہ فرماتا ہے، بہت سارے وعدے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ یہاں سے وعدوں کی ایک لائن لگتی ہے، وہ سب وعدے آخرت سے متعلق ہوتے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری نعمت بھی ہم تم کو دیں گے جس کو تم دل سے چاہتے ہو۔ تحبونہا کا ترجمہ کر رہا ہوں، جس کو تم دل سے چاہتے ہو۔ وہ دوسری نعمت کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب۔ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور عن قریب تم کو فتح ملے گی، یعنی مکہ فتح ہوگا، اور کون کون سا ملک فتح ہوگا وہ سب اس میں داخل ہے۔ اور بتاؤں، سنو، بات تو وہی ہے جو دل میں بیٹھ جائے۔ بات کو تفصیل سے، دلیل سے اسی لیے بھی بتایا جاتا ہے کہ دل میں بیٹھ جاوے، دل میں اتر جاوے، دل میں جگہ بنا لے اور زندگی بھر یاد رہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا تُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے وعدہ کرتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا وعدہ کرتا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تم کو اللہ زمین میں حکومت دے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو حکومت دی۔ میری بات اب صاف ہو گئی یا اب بھی کچھ کسر باقی ہے؟ اب کوئی کسر باقی نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ آیات شریفہ قرآن پاک کی ہیں اور موبائل میں قید ہو رہی ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس کو سننا اور ان آیتوں کی تفسیر خود دیکھنا آپ کتاب میں، قرآن پاک میں ان آیتوں کی تفسیر آپ خود دیکھنا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی وضاحت اس بات کی ہو گئی ہے، اور اس سے آگے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں بھیجے، ان سب کا یہ کام تھا، اور خاص طور سے ہمارے نبی، آخری نبی، پیارے نبی، لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ کو برے انجام سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام یہ تھا کہ وہ ایمان کی دعوت دیتے، تو ایمان پر اللہ کی طرف سے جو انعام مقرر ہے اس کی خوشخبری سناتے، اور اللہ کے کسی حکم پر عمل کی دعوت دیتے، تو اس عمل پر اللہ کی طرف سے جو انعام مقرر ہے اس کی خوشخبری سناتے۔ اور کفر اور شرک سے ڈراتے، کفر اور شرک سے بچاتے، اور کفر اور شرک پر اللہ کی طرف سے جو سزائیں مقرر ہیں، سزائیں مقرر ہیں، ان سے بھی ہمیں آگاہ کرتے۔ دیکھو اس پر یعنی کفر و شرک پر یہ سزا ہونے والی ہے دنیا میں، اور یہ سزا ہونے والی ہے موت کے وقت، اور یہ سزا ہونے والی ہے مرنے کے بعد۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی نافرمانی پر ڈراتے ہیں، اس عمل کی یہ سزا ہے، اس عمل کی یہ سزا ہے، اس عمل کی یہ سزا ہے۔ فضائل میں، ترغیب اور ترہیب میں یہی بیان کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی باتیں اور یہی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ فلاں نیک عمل پر اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے، اور فلاں معصیت اور فلاں گناہ پر اللہ کی طرف سے یہ دھمکی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں نے بات اس لیے ختم کر دی کہ اب آگے میرے ذہن میں کوئی حدیث ایسی نہیں رہی، یا آگے میرے ذہن میں کوئی آیت ایسی نہیں رہی۔
نہیں، ابھی حدیثیں اور آیتیں بہت ہیں، لیکن اسی کو اگر بیان کیا جاوے گا تو بات ادھوری ہی رہ جاوے گی، بات چاہے 2 گھنٹے ہو یا 3 گھنٹے ہو۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگلی بات، اور جس کا سنانا، جس کا سننا اور جس کا سمجھانا اور جس کا سمجھنا اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے، اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے، اب میں وہ بات شروع کرتا ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیے، آپ اس غلط فہمی میں مبتلا مت رہیے، جیسا کہ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ مسلمانوں سے یہ سب وعدے کیے گئے ہیں اور مومنوں سے سب یہ وعدے کیے گئے ہیں اور ہم سے سب یہ وعدے کیے گئے ہیں۔ ہاں، آپ سے ہی کیے گئے ہیں، آپ ہی کے لیے ہیں، لیکن سنو کن کن کے لیے ہیں، سنو کن کے لیے ہیں۔ میرے دوستو، اگر کوئی یہ سمجھے کہ بس ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، ہم تو خاندانی مومن ہیں، ہمارے لیے یہ سب کچھ وعدے ہیں، یہ تو سوچ کے بیٹھ جائے اپنے دل میں، اور وعد سے، تقریر سے، کتابوں میں پڑھ کر یہ دل میں سوچ کے بیٹھ جائے، اور اس غلط بنیاد، اس غلط فہمی پر پھر غلط فیصلے کرنے لگے۔ اب ہمارے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کے وعدے کیوں نہیں پورے ہوتے؟ پھر یہ اعتراض کر بیٹھے، اللہ پر اعتراض کرے، اللہ کے رسول پر اعتراض کہو، قرآن پر اعتراض کہو، حدیث پر اعتراض کہو، دین پر اعتراض کہو۔ تو میرے دوستو، یہ غلط فہمی بھی آج دور ہو جانی چاہیے۔ میں دوبارہ اسی آیت شریفہ کو پڑھتا ہوں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا، جو اپنے آپ کو خاندانی مسلمان مانتے ہوں اور ایمان ان کا ٹھکانے نہ ہو اور نیک اعمال وہ نہ کرتے ہوں، تو ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھو، یہ سنو، یہ سمجھو بات۔ جو اپنے آپ کو خاندانی مسلمان مانے بیٹھے ہوں اور ایمان ان کا ٹھیک نہ ہو اور نیک اعمال وہ نہ کرتے ہوں اور نیک اعمال ہی میں آ گیا گناہوں سے نہ بچتے ہوں، تو ان کے واسطے یہ وعدہ نہیں ہے، ان کے واسطے یہ وعدہ نہیں۔ اللہ نے بات بالکل صاف صاف بیان فرمائی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس لیے اس غلط فہمی کو تو دور کر دو اور اس صحیح بات کو ذہن میں بٹھا لو، دل میں بٹھا لو، اور اپنے ایمان اور اعمال کو درست کر لو۔ اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرنے سے انشاءاللہ العزیز جو ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں وہ امید ہماری پوری ہوگی اور اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ اس ایک آیت شریفہ سے ہی وہ بات بالکل صاف ہو گئی، وہ بات بالکل صاف ہو گئی۔ لیکن میں پھر آپ کی کچھ رہنمائی کروں گا اور 2-4 آیتیں پڑھ کر آپ کو سناؤں گا اور آپ سے یوں کہوں گا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کیا کریں، ضرور بھی ضرور کیا کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت کے دوران آپ میری اس بات کو سوچا کریں اور قرآن پاک میں دیکھا کریں۔ آپ میں سے جو ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے میری بات قرآن پاک پڑھتے ہوئے، اور جو حفظ پڑھے ہوئے وہ بھی سمجھ جائیں گے، اور جو عالم ہیں، مولوی ہیں، ترجمہ جانتے ہیں وہ تو سمجھ ہی جائیں گے۔
یاد رکھیے قرآن پاک میں اس امت سے اور دوسری امتوں سے جس سے بھی جو وعدہ ہے وہ ایمان اور نیک اعمال پر ہے۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، پھر اس کے اپنے ایمان کی اس کو کوئی خبر نہیں اور اپنے اعمال کی اس کو کوئی خبر نہیں، ان کے واسطے یہ وعدہ نہیں۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کیا لوگوں نے سوچ رکھا ہے کہ ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا جب وہ یوں کہہ لیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے؟ دیکھو اس سلسلے کی آیات قرآن پاک میں بے شمار ہیں، لیکن میں آپ کو پارے اما کی صرف سناتا ہوں، پارے اما کی صرف 2-4 آیت۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ تو بہت مختصر سی سورت شریفہ ہے، سب کو یاد ہوگی، اور ہم بھاگ دوڑ میں جلدی میں جو نماز پڑھتے ہیں تو والعصر اور انا اعطینا اور قل هو اللہ احد میں ہی پوری کر لیتے ہیں۔ اللہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل کا یہاں ذکر کیا، وتواصوا بالحق، اور وہ ایک دوسرے کو حق کو ماننے اور حق پر چلنے کی وصیت کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور وہ ایمان اور خود نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی وصیت اور نصیحت کرتے ہیں۔ تو دیکھو سب انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کی۔ میری بات صاف ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جو میں نے کہی تھی پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ جو شخص یوں کہہ لے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ایمان کا کوئی پتہ نہ ہو کہ کیسا ہے ایمان، اور اعمال کا کچھ پتہ نہ ہو کیسے ہیں اعمال، ان کے لیے وعدے نہیں ہیں۔ وعدے ہیں ان کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اور میرے دوستو اسی میں آپ سمجھ لیجئے گا کہ نیک اعمال میں یہ بھی شامل ہے کہ گناہوں سے اور نافرمانی سے بچے۔ میں اس موضوع کو آج اس لیے نہیں چھیڑوں گا کہ بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ جی اب آگے چلتے ہیں۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه۔ کفر اور شرک اللہ میں مبتلا لوگ بدترین مخلوق ہیں اللہ کی نگاہ میں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ اس مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ تو کن کے لیے وعدہ؟
ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کے واسطے، نیک اعمال کرنے والوں کے واسطے۔ دیکھو پوری سورت پڑھ لو چاہے، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ پھر یہ انسان بالکل سب سے نیچے کے درجے میں چلا جائے گا، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے واسطے ختم نہ ہونے والا انعام ہے۔ میرے دوستو، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے واسطے اور نیک عمل کرنے والوں کے واسطے، نہ کہ صرف ان کے لیے جو اپنے آپ کو خاندانی مسلمان کہتے ہیں، نہ کہ ان کے لیے جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر وہ سب کچھ ان کی زندگی میں ہوتا ہے جو کافروں اور مشرکوں کی زندگی میں ہے، پھر وہ سب کچھ ان کی سوچ ہوتی ہے جو کافر اور مشرکوں کی سوچ ہے۔ ان کے لیے وعدہ نہیں، ان کے واسطے تو بڑی بڑی دھمکیاں ہیں قرآن پاک میں، بڑی بڑی دھمکیاں ہیں حدیث پاک میں۔ سمجھو بات کو، سمجھو بات کو۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں، اور بھی ہے، والسماء ذات البروج میں بھی ہے، لا اقسم میں بھی ہے، اور سبھی آیتوں بہت ساری صورتوں میں ہے، یہ اما کے پارے میں بھی۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ اور ایک جگہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، اس کا تقاضا انہوں نے پورا کیا، زندگی بھر پورا کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے امید ہے کہ یہ بات بھی آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ اب ہر مسلمان جس کے بھی ذہن میں اس طرح کی کوئی بات ہو، شک و شبہ ہو کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، ہر شخص کا جواب آ گیا کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے۔ کس لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے اعمال، بس آگے کچھ نہیں کہتا، ذرا مجھے لحاظ آتا ہے، مجھے لحاظ آتا ہے۔ میرے دوستو، جن اعمال میں ہم مبتلا ہیں اور ہماری اکثریت مبتلا ہے، ان اعمال پر تو اللہ کی طرف سے بڑی بڑی دھمکیاں ہیں، بڑی بڑی دھمکیاں ہیں۔ ان اعمال پر اللہ کی طرف سے وعدے نہیں ہیں، ان پر تو بڑی بڑی دھمکیاں ہیں، بڑی بڑی دھمکیاں ہیں۔ میرے دوستو سنو، بڑی بڑی دھمکیاں ہیں۔ آج میری بہن پردے کو اپنے لیے برا سمجھتی ہیں، عیب سمجھتی ہیں، سب کو نہیں کہتا، لیکن بڑی تعداد ایسی ہے، غالب ایسے ہی ہے، اکثریت ایسی ہے۔ اگر ہماری مائیں پردہ کرتی بھی ہیں، نقاب لگاتی بھی ہیں، تو آج ہماری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو خاص طور سے اسکول کالج میں پہن جاتی ہیں، وہ تو اس کو عیب سمجھتے ہیں، برا سمجھنے لگے۔
اور اتنے میک اپ اور اتنے فیشن کے ساتھ باہر نکلنے لگی ہیں کہ اگر کوئی متقی آدمی اپنی نگاہیں جھکانا بھی چاہے تو ان کے زیور کی کھنکھناہٹ اور ان کی زبان کی شرارت آنکھیں اٹھوائی دیتی ہے۔ جو وقت 1 گھنٹہ میں نے لیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اب میں بات کو ختم کروں گا۔ میرے دوستو، باہر جو کچھ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہمارے گھروں میں جو کچھ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور بڑی مصیبت یہ کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور اس میں ہم وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں جو زندگی میں، عملی زندگی میں اگر دیکھنا چاہے نہیں دیکھ سکتے۔ اس میں ہم وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کو تو کوئی عیب بھی نہیں سمجھا جا رہا، گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ اس بے پردگی کو تو ترقی کی علامت سمجھا جا رہا ہے، اور ترقی کے لیے ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ آپ کچھ بھی سمجھیں، اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہے وہ سنو۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا، جو غیر محرم مرد کسی غیر محرم کی طرف دیکھتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ اور جو عورت ایسی جگہ کھڑی ہوتی ہے، ایسی جگہ بیٹھتی ہے، یا بے پردہ باہر آتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ آج ہم جن اعمال میں مبتلا ہیں، اکثر و بیشتر مبتلا ہیں، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، ان پر تو اللہ کی طرف سے بڑی بڑی دھمکیاں ہیں، ان پر وعدے نہیں ہیں، ان پر وعدے نہیں ہیں۔ جی اب دیکھو، وہ لوگ غور کریں جن کی نگاہیں ان کے قابو میں نہیں ہیں، وہ ہماری مائیں بہنیں غور کریں جو بے پردہ رہتی ہیں، وہ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی غور کریں جو رات بھر گندے مناظر ان موبائل میں دیکھتے ہیں، کہ ان کی رات کس عمل میں گزری؟ ان کی رات اس عمل میں گزری جس عمل پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جی میرے بھائی، ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اس مرد پر اللہ کی لعنت جو عورتوں جیسی شکل و صبات بنا ہے، اور اس عورت پر اللہ کی لعنت جو مردوں جیسی شکل و صبات بنا۔ وہ لڑکیاں، وہ ہماری مائیں بہنیں سوچ لیں، غور کر لیں، جنہوں نے روپٹہ اٹھا کر رکھ دیا، جنہوں نے جینس پینٹ پہن لی، جن لڑکیوں نے اس کے اوپر ٹی شرٹ پہن لی، وہ بنیان صاحب ہے، اسے کیا کہیں؟ اسے ٹی شرٹ ہی کہیں؟ وہ دیکھ لیں، غور کر لیں، ان کے 24 گھنٹے اس حال میں گزر رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہم نے جو داڑیاں کٹا کر عورتوں جیسے اپنی شکل و صورت بنا لی ہے،
ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور داڑھی کٹانے والے، داڑھی منڈانے والے پر اور کاٹنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، حدیث پاک میں آیا۔ یہ چند باتیں جو آپ کو بھاری گزر رہی ہوں گی، جان بوجھ کر سنائی جا رہی ہیں، جان بوجھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ میرے کتنے بھائی ہیں، بہت بڑی تعداد میں ایسے بھی ہیں، چاہے یہاں نہ ہو، جو کہیں یہاں پھول بنواتے ہیں، کہیں یہاں پھول بنواتے ہیں، کہیں کچھ لکھواتے ہیں، کہیں کمر پہ، کہیں کہیں کہیں، اور تو اور اپنی معشوقہ محبوبہ کا نام لکھواتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں گوندنا، گوندنا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس مرد پر اللہ کی لعنت اور اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت جو اس طرح سے گوندے۔ میرے دوستو، بات سمجھ میں نہیں آتی، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ سود دینے والے پر اللہ کی لعنت، سود لینے والے پر اللہ کی لعنت، سود لکھنے والے پر اللہ کی لعنت، سود پر گواہ بننے والے پر اللہ کی لعنت۔ تو دیکھو کتنے کام ہیں جن میں ہم مبتلا ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کے وعدے، اللہ کی دھمکیاں۔ میرے دوستو، ہمیشہ سے مسلمان، سب علماء تصویر کو حرام کہتے چلے آئے ہیں، لیکن جو فوٹوگرافری کی سہولتیں بڑھتی چلی گئی اور یہ بات عام لوگوں کی زندگی میں آئی تو کچھ بددیانت علماء نے اس کو جائز کہنا شروع کر دیا، اور اب کچھ لوگ ڈیجیٹل کو تو بالکل ہی جائز کہنے لگے، لیکن پوری دنیا کے ہر مسلک و ہر مذہب کے جمہور علماء اس کو حرام کہتے ہیں۔ یہ بات میری بھاری گزر رہی ہوگی کسی کو، کوئی ڈاکٹر اسرار کے حوالہ دے گا، اور کوئی کسی کا حوالہ دے گا، اور کوئی کسی کا حوالہ دے گا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، میرے دوستو، تصویر بنانے والے پر اللہ کی لعنت۔ حدیثیں اور کتاب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں دکھا دوں گا۔ آج ہمارا کوئی پروگرام ویڈیو کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی پروگرام ہمارا کیمرے کے بغیر نہیں ہوتا۔ پیارے بھائیوں، ساری باتیں آج ہی کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، انشاءاللہ پھر آنا ہوگا، پھر بتاؤں گا۔ آج میں جو آپ کے سامنے کہنے کی کوشش کر رہا تھا، اور مجھے لگتا ہے اللہ کے فضل سے کہ وہ بات میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ آیات اور احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ کیا کہا تھا میں نے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ ان انسانوں کو ذلت کی زندگی سے عزت کی زندگی کی طرف لایا جائے،
اور تنگی کی زندگی سے خوشحالی کی زندگی کی طرف لایا جائے، جیسا کہ میں نے قرآن و حدیث سے اس کو آپ کے سامنے ثابت کیا۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے وعدے کیے ہیں قرآن پاک میں، لیکن وہ وعدے مسلمانوں سے نہیں، مومنوں سے نہیں، وہ کامل ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں اور گناہ سے بچنے والوں سے، وہ ان سے ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کہہ کر کے میں مسلمان ہوں اور پھر جو مرضی ماوے کرے، جو مرضی ماوے کہے، ان کے لیے وعدے نہیں، ان کے واسطے تو دھمکیاں ہیں، ان کے واسطے تو دھمکیاں ہیں۔ میں نے چند باتیں آپ کو بتائی ہیں اور دل میں بات آئی کہ روک دو تو میں نے روک دی ہیں، ورنہ ایسے کتنے کام ہیں، ایسے کتنے کام ہیں جن میں ہم مبتلا ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اللہ نے جب اپنی نگاہ سے گرا دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، اپنے فضل سے دور کر دیا، تو پھر اب اس کو ملے گا کیا؟ کچھ نہیں ملنے گا، اس کو کچھ نہیں ملنے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، پہلی بات تو آپ کے سمجھ میں یہ آئی ہوگی کہ آج عموماً تمام انسانوں پر جو عذاب اور سزائیں آ رہے ہیں، کہیں سرخ آندھیاں، کہیں آگ، کہیں پانی کا طوفان، کہیں سیلاب، کئی قسم قسم کی بیماریاں عام طور سے، اور پھر خاص طور سے طاقتور لوگوں کا مسلم قوم پر ظلم و زیادتی، اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم پر یہ ہو رہا ہے، ہم ایمان والے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ایمان کامل والے نہیں ہیں، اس لیے ہو رہا ہے۔ ہمارے اعمال نیک نہیں ہیں، نیک اعمال سے زیادہ معصیت و گناہ ہے، اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ بات تو دل میں پھر بہت ساری آ رہی ہیں، پھر بہت ساری آ رہی ہیں، لیکن چلو بس انشاءاللہ پھر ہی ہوں گی یہ بات۔ ایک تو یہ بات، تو اس سے ہم کم سے کم ہمارا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے گا، کم سے کم ہمارا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے گا، ہم اللہ اور اس کے رسول پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے، اپنی کمی اور کوتاہی ہمیں نظر آئے گی اس بیان کو سننے کے بعد۔ اور دوسرے یہ کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے اپنے بھلے میں، اپنی اولاد کے بھلے میں، اپنے خاندان کے بھلے میں، اور اس انسانیت کے بھلے میں، کہ ہمیں ایسا ایمان جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ میں یہ بات بھی آج مختصر کہہ رہا ہوں، اور ہر مرتبہ میں آپ سے وعدے کر کے جاتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک وہ وعدے پورے ہو رہے ہیں کہ ابھی جسم کے اندر کچھ طاقت اور صحت ہے، آ جاتا ہوں۔ ایمان ایسا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا، اہل سنت والجماعت، ایسا ایمان، ایسا ایمان جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور ایسا ایمان جو ایسا آنکھوں دیکھا ہے، یقین، یہ ایمان بناؤ۔
اور اس ایمان پر محنت کرو، اس کا دامن پکڑو، اس کے ساتھ لگو، جس کو اس کا علم بھی ہے اور جس نے اس پر عمل کر کے اپنا ایمان ایسا بنا لیا، اس کا دامن پکڑو، اس کے ساتھ لگو۔ اور دوستو دوسرے، ہم نے بہت سارے نیک اعمال بالکل چھوڑ دیے ہیں اور ایک دو نیک عمل ہم نے پکڑ رکھا ہے۔ نہیں، اللہ کا ایک ایک حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مستعد ہو جاؤ، اور جو آپ کو یہ بتا دے کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، اس کے ساتھ آ جاؤ، اس کے ساتھ آ جاؤ، کہ وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ کیا کرنا ہے اور یہ بھی بتائے گا کہ کس طرح کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ ایسے ہو جائیں۔ اور میرے دوستو، وہ گناہ، وہ برے اعمال جن پر اللہ نے دھمکیاں دی ہیں، جن پر اللہ نے دھمکیاں دی ہیں، وہ دھمکیاں محض ڈراوا نہیں ہے، وہ محض دھمکیاں ڈراوا نہیں ہے۔ اگر اللہ معاف نہ کرے، بندہ توبہ نہ کرے، تو وہ ضرور بھی ضرور ہو کر رہے گا، وہ ضرور بھی ضرور ہو کر رہے گا، وہ ضرور بھی ضرور ہو کر رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو نہیں روک سکتی۔ کسی دھوکے میں نہ رہنا۔ اللہ کے اس عذاب سے، اللہ کی ان دھمکیوں سے بچنے کی دو ہی صورت ہے۔ نمبر ایک، ہم توبہ کر لیں، اور نمبر دو، اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیں، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اب سوچ لو اور غور کر لو۔ جی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہی بات میں نے اب کہی ہے آپ کے سامنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی یہ تعلیم تفسیر فرماتے ہیں کہ خود بھی دین سیکھو، دین پر عمل کرو، اور اپنی اولاد، اپنی بیوی بچوں کو بھی دین سکھاؤ اور دین پر عمل کی ان کو ٹریننگ اور تربیت دو۔ بات لمبی ہو گئی، ختم کر رہا ہوں۔ صبح کو جس مسجد میں بھی فجر کی نماز پڑھنی ہوگی، کہاں پڑھنی؟ یہیں پڑھنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ میں کچھ بات اس وقت کروں گا جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم جو اس وقت دعوت دی گئی ہے کہ دین پر چلیں، اپنا ایمان کامل کریں، اس پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ صبح بتاؤں گا۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ ہر مہینے سہارنپور تشریف لایا کریں۔ سہارنپور ہمارا ایک ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، عصر سے اور اشراق تک، ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو۔ وہاں بہت کچھ آپ کو سننے کو، عمل کرنے کو ملے گا، علم بھی ملے گا، عمل کی ٹریننگ بھی ملے گی جی۔ اور انشاءاللہ جب بھی آپ یاد فرمائیں گے تب میں یہاں بھی آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے،
ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں، تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں۔ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر بخش دے، تب بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کبھی آ جاتی۔ اے اللہ، تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تو نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، تو ہی ساری کائنات کا انتظام چلاتا ہے، تو ہی ساری مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے۔ اے اللہ، تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا پڑا۔ اے اللہ، تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ، تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں رکھتا۔ اے اللہ، تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ، کمال کی ہر صفت تیری ذات بابرکات میں موجود ہے۔ اے اللہ، یقیناً ہر نقص سے، ہر عیب سے تو پاک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ان تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے تم سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، مومنوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، منافقوں والے اعمال و منافقوں والی صفات سے ہماری حفاظت فرما، کافروں والے اعمال و کافروں والی صفات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اے اللہ، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اے اللہ، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو تیری نافرمانی سے روک دے، اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روک دے۔ اے اللہ، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی رغبت اور شوق عطا فرما، گناہوں سے، برائیوں سے نفرت پیدا فرما، ہم سب کو، ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم نے یہاں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا، آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، تیری توفیق اور تیری نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اے اللہ، طاعت عبادت، اپنی طاعت و عبادت کی توفیق نصیب فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، تیری شان بہت بلند ہے اور ہم تیری شایع نشان عبادت نہیں کر پاتے۔ اے اللہ، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما،
اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، اپنی عبادتوں کو ہمیں صحیح اور کامل کرنے کی فکر ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دیں، اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں اپنے فضل سے روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو، اور خاص طور سے جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان سب کو اے اللہ صحت و قوت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و قوت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض نگاہیں جھکا دیتا ہے، اے اللہ قرض کمر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما، اے اللہ قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہر شخص کی ضرورت سے بخوبی واقف ہے۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما۔ اے اللہ جس کو نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما، اور جو کسی نوکری کے لیے امتحان دے رہے ہیں اے اللہ ان کو اس میں کامیاب فرما۔ اے اللہ جن کو کاروبار کی تلاش ہے ان کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، اور جن کو کاروبار عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما، اس میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے حوادث سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خاص طور سے وہ نیک لوگ اور وہ اہل خیر حضرات جو تیرے دین کی نصرت کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنی شایان شان عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گھر میں، ان کے مال میں، ان کے کاروبار میں اے اللہ خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما، اور جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جن کو لڑکی کی تمنا ہے لڑکی عطا فرما، اور جن کو لڑکے کی تمنا ہے لڑکا عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، اے اللہ صالح بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا، ان کو بہترین صلاحیتیں بہترین قابلیتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، نرم مزاجی عطا فرما، نرم کلامی عطا فرما، بردباری عطا فرما، معافی اور درگزر کا مادہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ بڑوں کا اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہر ایک کا حق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں اے اللہ ہم سب کی جان، مال، ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما،
کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما، اے اللہ دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اچانک پیش آنے والے حوادث سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما، اے اللہ حق کو پہچاننے اور ماننے کی توفیق نصیب فرما، اور مرتے دم تک دین حق دین اسلام پر ثابت قدم فرما، اے اللہ اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، ہمیں بھی بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے، ہمیں بھی بغیر حساب کے بخش دیجئے، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جنت میں اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کا ہمارے ذمہ میں کوئی حق باقی ہے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت قوت اور غلبہ نصیب فرما، اے اللہ اس بے کسی اور بے بسی سے نجات برآمد فرما، جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما، اہل فلسطین کی خصوصی نصرت فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی خصوصی نصرت فرما، اے اللہ کل عالم میں امن و امان سکون و اطمینان نازل فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں اور خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان سکون و اطمینان نازل فرما، اور خصوصاً ملک فلسطین میں اور اس کے قرب و جوار میں مسلم ممالک میں اے اللہ امن و امان سکون و اطمینان نازل فرما، اے اللہ امن و امان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ ان کو تباہ اور برباد فرما، ان کی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے فرما، ان کی جمعیت کو پارا پارا فرما، اے اللہ اپنے دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما، اے اللہ مساجد کی مراکز کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ہر ضرورت تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہی نہیں ہے، اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک